السلام علیکم ویورز، آج ہمارا ہیلتھ کیئر ود ڈاکٹر سائمہ عظیمی، اور پہلے پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا ان کی انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے علاج کرنے کی، جو کہنا چاہیے کہ وسیع الاطراف، یعنی ادھر سے بھی فوڈ کو بھی سامنے رکھنا ہے، ہربل کو بھی رکھنا ہے، آکو پنکچر بھی یوز کرنا ہے، ہومیوپیتھی بھی کرنی ہے، کلر تھراپی بھی، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی، تو وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحبہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ مریض کا علاج کرتی ہیں، اور الحمدللہ شفا بھی دیتا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں. آج میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہم بلا وجہ صرف غلط خوراک کھانے کی وجہ سے ہم باقاعدہ ان کو دعوت دے دیتے ہیں کہ آ جائیے ہمیں لگی. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایسی خوراک کی وجہ سے فوری ہو جاتی ہیں، ہیضہ ہو گیا، زکام ہو گیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اعصاب ایسے ہو گئے. کچھ ہوتی ہیں جو ہم کھاتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ جا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کام کیا دکھایا، جیسے برائلر وغیرہ. تو ڈاکٹر صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری صحت کا ڈائریکٹ تعلق ہماری ڈائٹ سے ہے. بہت اچھی. جو ہم کھائیں گے ویسی ہی ہماری باڈی بنے گی، کیونکہ یہ بہت عام بات ہے. اور جتنے بھی علم و ادب اور باقی جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ کہاوت ہے کہ جیسا ان ویسا من. آپ جو کھاتے ہیں ویسے ہوتے جاتے ہیں، آپ ویسے ہی بنتے جاتے ہیں، ویسے ہی آپ کی سوچ ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کا. جیسے بھی ہمارے وہ رواج میں نا کہ حرام خور جو ہے، حرام خور پیدا کر دیتے. جی بالکل. یعنی ایون کہ آپ رشوت کھانے والے کے چہرے کے وہ فیچر بدل. بالکل. آپ دیکھیں، اب لوگ جو فریکوینسیز پہ کام کر رہے ہیں، اب رشوت کھانے کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ وہ رسک جو کسی کو تنگ کر کے، کسی سے جھوٹ بول کے یا کسی کا حق مار کے آپ اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، وہ کبھی باعث برکت نہیں ہوتا، کبھی اس میں صحت نہیں ہوتی، کبھی اس میں خوشی نہیں آپ کو حاصل ہو سکتی. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ڈیپ باتیں ہیں، جب ہم ان کو ڈیٹیل پڑھنے لگتے ہیں یا اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر سمجھ میں آتی ہے. اچھا، آپ نے مجھے نا ایک اور بات بھی آپ نے ایک اور بات بھی بتائی تھی کہ بعض اوقات یہ جو خوراک ہے، ہاں جی، یہ باقاعدہ ہمیں ذہنی طور پہ بدلنا شروع کر. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم جو اپنے معدے میں ڈالتے ہیں، جب ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جب صحیح نہیں رہتا، گٹ ایریا صحیح نہیں رہتا، تو ہمارے برین پہ بھی نیگیٹو ایفیکٹس آتے ہیں، کیونکہ ہمارا برین اور گٹ برین ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہم کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے اسٹمک میں اسی طرح کی انزائم ایسڈس بننا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ نے کوئی غلط سلط کھایا ہے تو آپ نے دیکھیں برننگ شروع ہو جاتی ہے. ایک سیکنڈ دیں گی، آپ نے بڑی جو اہم بات کی. میں اپنے جو ہمارے ویور ہیں آپ کی اور ہمارے، آپ کہیں ہیں مجھے تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں بولنا شروع کر دیتا ہے درمیان. جو بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو گٹ ایریا، جو ہمارے انٹسٹائنل، جو یہ انتڑیوں کا نظام ہے، یہ بھی دماغ کی طرح ورک کرتا ہے. جی بالکل. اور اب تو ایک میں کہیں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو انسان کے اعضاء ہیں ان کی اپنی میموری ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سائنسدان آج کہہ رہے ہیں کہ دل جو ہے اس کی میموری ہے، انتڑیوں کی، معدے کی، ہاتھوں کی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین ہمارے نے بتایا ہے کہ تمہارے ہاتھ بتائیں گے، آنکھیں اور کان بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اب سائنس یہ ماننا شروع، جو آپ نے جو کہا ہے نا کہ گٹ ایریا کا اپنا ایک وہ نظام، اور دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور جب ہم اسٹمک میں جو چیزیں اچھی ڈالیں گے تو ہمارا جب گٹ ایریا اچھا رہے گا، ڈائجسٹو سسٹم صحیح رہے گا، تو ہم مینٹلی بھی ہیلدی رہیں گے. سوچ بھی اچھی پیدا ہوگی. انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ابھی اب جو ہم بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. اچھا، میں نے ایک بات محسوس کی ہے، پتہ نہیں غلط ہے، کہ جو بہت زیادہ مسالے اور مرچیں کھانے والے لوگ ہیں نا، ان کی طبیعت میں تیزی اور تلخی ہلکی سی رہتی ہے. آپ 100% صحیح کہتے ہیں. جو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں وہ بہت انتقامی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور بہت غصے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو باقی میٹ لورز ہوتے ہیں، ان کے جو مزاج ہوتے ہیں باقی لوگوں سے زیادہ وہ اگریسو ہوتے ہیں، ان کو بی پی کے مسائل آتے ہیں. مرچ مسالہ کھانے والوں کو یہ سب مسائل آتے ہیں. اسی طرح آپ اور پھر دوسرا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ ڈائٹ کیا لے رہے ہیں، آپ کے ڈائٹ لینے کا طریقہ کیا ہے. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کو تو صرف ایسے آرڈنری لیا جا رہا ہے نا، حالانکہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جب کھانا آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو شکر ادا کر کے، میڈیٹیٹ کر کے اس کو کھانا چاہیے کہ اس میں انرجی ہے
اور یہ میرے لیے رحمت ہے اور یہ میرے لیے صحت ہے، یہ سوچ کے اور شفا کر کے اور شفا ہے، اور یہ سوچ کے آپ کو اس کو کھانا چاہیے، تو وہ آپ کے لیے رحمت اور شفا ہی بنتا ہے۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم تیز تیز کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ موبائل دیکھ رہے ہیں، ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کھانا تو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا نا ہم نے، کھانے کی کیا، حالانکہ وہ کتنا اہم ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں، جی بالکل ایسے، کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، ہے نا، کیسی ڈویژن کی ہے۔ جی اچھا میں ڈاکٹر صاحب مجھے جب آپ نے یہ بتایا تھا نا کہ جو انتقامی ہو جاتا ہے اونٹ کا گوشت، اچھا مجھے نا جا کے پتہ چلا کہ میں کبھی کبھی اپنے آپ کو بکری بکری کیوں محسوس کرتا ہوں، وہ بکریوں کا گوشت کھا کھا کے مٹن اولاد بری ہوئی۔ اچھا یعنی یہ بڑی اچھی، ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کتنی یہ خوبصورت باتیں، اور بہت کم کوئی بتائے گا کہ خوراک کس طرح انسان کے ذہن اور کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل، آپ جیسا پانی پیئیں گے ویسا آپ کا مزاج، آپ کے بولنے کا انداز ویسا ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ جو کھائیں گے آپ کی سوچیں ویسی ہوں گی، آپ کا رویہ ویسا ہوگا، آپ کا دوسروں کے ساتھ ٹریٹ کرنا اس طرح ہو جائے گا۔ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا مزاج اس طرح ہے، اس کی خوراک بھی یہی ہوگی۔ جو لوگ مجھے میں حالانکہ یہ نان سیریس باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، لیکن حقیقت ہے ایک نا، میں پرانی بات ہے، کلاس فیلو تھی میری لڑکی، تو اس کو یقین کریں کہ سموسے کھا کھا کے اپنی شکل بیچاری کی سموسے کی طرح ہو گئی، تو سب نے اس کا نام رکھ دیا تھا آپا سموسا، آپا سموسا، اتنی کھاتی تھی۔ یہ آپ یہ فیکٹس ہیں۔ آپ دیکھیں جو برگر کھاتے ہیں، جو پیزاز کھاتے ہیں، آپ ان کی باڈی آپ چیک کر لیں، وہ نظر آتا ہے کہ اوبیسٹی آ جاتی ہے۔ اوبیسٹی کے ساتھ جو اسٹمک ایشوز آتے ہیں، پھر برین اپ سیٹ ہو جاتا ہے، انہیلدی ہو جاتے ہیں ہر لحاظ سے، پھر اس کے بعد پھر مایوسی آ جاتی ہے، مایوسی کے بعد پھر ڈپریشن شروع ہو گیا، انزائٹی، اور پھر یعنی پورا نظام آپ کا درہم برہم ہو جاتا ہے آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میں چاہتا ہوں یہ تھوڑی ہم رکھیں اور ان کو باتوں کو آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے۔ یہ جو آپ نے بتایا ہے نا جی کہ مایوسی، ڈپریشن، کیوں نہ اگلا پروگرام مایوسی پہ اور ڈپریشن پہ رکھا جائے، کیونکہ آج کل ہر کوئی جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور بیچارے نہ چاہتے ہوئے، پوری ملک تو ہمارا ہے۔ تو انشاءاللہ میرا خیال ہے سامعین آج کے پروگرام سے جلدی اجازت دیں تاکہ آپ پر بوجھ نہ ہم ڈالیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ خوراک ایسی کھائیں جو فطرت کے نزدیک ہو، جو آپ کے جسم کے مطابق ہو، ذہن کے مطابق ہو، رہن سہن کے مطابق ہو، اس کو غیر فطری نہ کریں۔ یہ جو فروزن فوڈ ہے یہ غیر فطری ہے، اور وہ بھی فریجوں کے اندر رکھی ہوئی، یہ جو کولے شولے پیتے ہیں ان کے آپ خود ہی وہ بتا رہے ہوتے ہیں گورے جو ہیں کہ وہ ان کے نقصانات کیا ہیں۔ دوسرا دودھ ڈبوں والا، جوس ڈبوں والا، پانی ڈبوں والا، ہمارے فوڈ ہے وہ صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو آپ فریش کھائیں، آرگینک کھائیں، تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور پازیٹیو سوچ کے کھائیں، اور اس میں ساری چیزیں انگریڈینٹس پورے کریں، ادرک بھی ہو کیونکہ ایسڈز بھی چاہیے، کالی مرچیں ہوں، پیاز ہو، کتنی چیزیں ہیں، جی بالکل ایسے۔ واہ واہ واہ، تو یہ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے، اور ہماری ہربز اتنی اچھی ہیں، ہمارے سیڈز اتنے شاندار ہیں۔ ایک پروگرام اس پہ بھی ڈاکٹر صاحبہ کیا جائے گا کہ کون کون سے سیڈ سے کیا کیا وٹامن لیجیے، کیونکہ جو اس وقت میں نے جو دیکھا ہے کہ وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہر دوسرے آدمی میں ہے، تو ہم ایک پروگرام اس پر بھی کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اللہ حافظ، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔